اس کے بعد ہم چلتے ہیں حصہ سوم کی جانب، جس میں ہم گل لالہ کا لسانی اور روحانی پہلو دیکھیں گے، the etymological and spiritual perspective of the flower of tulip. سب سے پہلے لفظ ٹیولپ کی etymology. Etymology is the study of the origin of words and the way in which their meanings have changed throughout the history. یعنی وہ علم جو کسی لفظ کی ابتدا اور اس کے مطلب کے تاریخی ارتقاء کے بارے میں بتاتا ہے، ایٹمولوجی کہلاتا ہے. انگریزی زبان کے یہ دو لفظ یعنی ٹرمن اینڈ ٹیولپ ڈبلٹس. ڈبلٹس یا ایٹمولوجیکل ٹوئنز ایسے دو مختلف الفاظ کو کہتے ہیں جن کو کسی ایک سورس یا منبع سے اخذ کیا گیا. ٹیولپ اور ٹرمن دونوں الفاظ کا ماخذ فارسی زبان کا ایک ہی لفظ دلمند. دلمند قدیم فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی امامہ، دستار یا پگڑی کے ہوتے ہیں. ٹرانسلیٹر یا مترجم کو یقیناً کوئی یہ غلطی اس لیے ہوئی کیونکہ خلافت عثمانی کے سلطانوں کے سر پر جو ٹربن ہوتی تھی وہ ٹیولپ کی شکل کی ہوتی، اور کئی دفعہ تو ترک سلطان اپنی ٹربنز کے اندر ٹیولپس لگا لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے جس سے ترجمہ کرنے والے کو یہ سمجھ نہ آئی ہو کہ ٹیولپ کون سا ہے اور ٹربن کون سا. ایٹمالوجی آف دا ورڈ لالے. ہمیں معلوم ہے کہ عربی لفظ اللہ 3 حروف یعنی کہ الف، لام اور ہا سے مل کر بنا ہے. لفظ اللہ کے حروف اگر کم بھی کر دیے جائیں ایک ایک کر کے تو اس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہی رہتا ہے. جس طرح اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ، اگر الف ہٹا دیں تو للہ ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین. پھر ایک نام ہٹا دیں لہو ملک السماوات والارض، اور اگر ہو تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. کچھ عربی اسکالرز کا ماننا ہے کہ لفظ اللہ ایک سپونٹینیسلی یا مرتجل لفظ ہے، لیکن بہت سے اسکالرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ عربی کے ڈیفینٹ آرٹیکل ال اور لفظ الہ کی کانٹریکشن ہے. الہ کا مطلب گاڈ ہے، تو جب ال لگا تو دا گاڈ تو دا گاڈ بن گیا. جس طرح ہم کا مطلب پریز ہے یا تعریف ہے، لیکن ال لگتا ہے تو دی پریز بن جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. لا الہ کا مطلب کوئی خدا نہیں، یہ انکار ہے اللہ کے سوا کسی کو خدا ماننے سے. اور جب آپ لا الہ کی کانٹریکشن اسی اصول پر کرتے ہیں جس پر آپ نے الہ کی تو آپ کے پاس جو لفظ آتا ہے اسے فارسی میں لالے یا اردو میں لالا کہیں گے. یہ لفظ عربی زبان میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ان حروف کا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جس طرح اس سلائڈ پر ہے اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ اور لا لا. شاید اسی لیے ترکوں نے اس کا جا بجا استعمال کیا اپنی کیلیگرافی میں. یہ آپ کے سامنے مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھے میں لا الہ الا ہوں. نہ میں نہ شیر نہ ساقی نہ شور چنگ و رباب، سکوتے کو لب جو لالائے خود رو. ان کے شمع لالہ روشن کر دے انت، از کنارے جوئے روح ابر دے انت. یہ جو گل لالہ کی شمع انہوں نے روشن کی ہے اسی ندی کے کنارے سے اسے لائے ہیں. کون سی ندی؟ نقطہ گویم از مردان حال امتا را لا جلال الا جمال. میں صاب حال مردوں کا ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، امتوں کے لیے لا جلال ہے اور الا جمال. لا اور الا احتساب کائنات، لا اور الا فتح باب کائنات. ہر دو تقدیر جہان کا فنون، حرکت از لا زائد از الا سکون. ان دونوں سے اس جہان کن کی تقدیر بنتی ہے. لا سے حرکت میں اضافہ ہوتا ہے اور الا سے سکون میں. اور پھر آگے جا کے اقبال کہتا ہے کہ ان کے شمع لالہ روشن کر دیان از کنارے جوئے روح آور دیان. دیکھنے میں ٹیولپ کا پھول ایک ایسے گوبلٹ یا جام کی مانند ہے جو سرخ رنگ کی شراب سے بھرا ہوتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ میں کسی حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ میں اس میں لال کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں خود اقبال نے کہا ہے کہ پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز. وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات.
وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل۔ اگر اس میں سے راز ازل کھلتا ہے تو پھر اس راز کا جواب گل لالا کے پاس ہونا لازم ہے، کیونکہ وہ خود کسی میں لال سے لبریز۔ ضمیر لالا میں لال سے ہوا لبریز، اشارہ پاتے ہی صوفی نے توڑ دی پرہیز۔ بچھائی ہے جو کہیں عشق نے بساط اپنی، کیا ہے اس نے فقیروں کو وارث پرویز۔ ایک اور چیز جس سے لالا مشابت رکھتا ہے وہ شعلہ ہے۔ یہ گنبد منائی، یہ عالم تنہائی جس میں ہم پڑھ کے آئے، منزل ہے کہاں تیری ہے لالا سرائی، کہا لالا آتشی پیرہن نے کہ اسرار جاں کی ہوں میں بے حجاب، خود اقبال کو استعمال کرتے۔ نمایت آنچے ہستین وادی گل، درون لالا آتش پہ جان چیز۔ کیا وادی گل جیسی ہے ویسی ہی دکھائی دیتی ہے؟ اپنی جان میں آگ چھپائے ہوئے لالے کے اندر کیا ہے؟ بے چشم ماں چمن یہ موج رنگ است کہ میدانت بے چشم گلگلان چیز، کہ ہماری آنکھوں میں باغ رنگ کی ایک لہر ہے، کون جانتا ہے کہ گلگلوں کی نظر میں کیا ہے؟ یعنی کہ جو نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ اس بات کی اصل بھی وہی ہو۔ یہ جو ہمیں چمن کی خوبصورتی نظر آتی ہے اور جو شور بلبل سنائی دیتا ہے، اس تمام کے پیچھے کیا راز مخفی ہے؟ یہ سارے جوابات گل لالا میں موجود ہیں، اور انہی کو جاننے کے لیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی جانب۔